وہ آج بھی وہیں سجدہ ریز ہے. وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے یہ تحریر. 15 سے 25 بلین ڈالرز کے ساتھ نواز شریف کی واپسی. 2 سے 3 سالوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا نواز شریف پاکستانیوں کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر رہے ہیں یا پھر بیرونی طاقتوں کو پاکستان کی غریب عوام پر ترس آ گیا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شنید یہ ہے کہ نواز شریف کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خصوصاً امریکہ برطانیہ سے بہت خاص ڈیل کے تحت پاکستان واپس لایا جا رہا ہے. پہلے خان حکومت گرائی گئی، پھر 16-17 مہینے خوب مہنگائی کی گئی، ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب کی گئی. اب نواز شریف کو قوم کا مسیحا بنا کر لایا جائے گا. وہ بلینز آف ڈالرز لائے گا. اس کے آتے ساتھ ہی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ کر جا چکی وہ واپس آئیں گی. سعودیہ، قطر اور UAE بھی سرمایہ کاری کریں گے. ورلڈ بینک، IMF، امریکہ، برطانیہ بھی قرضے اور امداد دیں گے. یوں پاکستان کے بھوک سے مرتے عوام کو جب کچھ ریلیف ملے گا تو وہ سکھ کا سانس لیں گے اور خاموش بیٹھ جائیں گے. ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی آزادی خود مختاری کو بیچ دیا گیا ہے. اب یہاں آپ کے مائنڈ میں 2 سوال آئیں گے. سوال نمبر 1، یہ بلینز آف ڈالرز کیا پاکستان کو فری میں ملیں گے؟ سوال نمبر 2، آخر نواز شریف ہی کیوں، زرداری، فضل الرحمان یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تو یہ سب کر سکتے ہیں. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بقول عمران خان there is no free lunch. ان بلینز آف ڈالرز کے عوض پاکستان کو 3 شرائط ماننی ہوں گی جو پہلے ہی تقریباً مانی جا چکی ہیں، صرف اعلان باقی ہونا ہے. پہلی، کشمیر سے مکمل دستبردار ہونا، یا تو پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر بھی ہندوستان کو بخش دینا یا پھر لائن آف کنٹرول کو سرحد تسلیم کر لینا. اس کا فیصلہ زمینی حالات اور عوامی ری ایکشن کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا. اگر عوامی ری ایکشن کم ہوا تو اپنا کشمیر بھی ہندوستان کو دے دینا، اور اگر عوامی ری ایکشن زیادہ ہو تو کم از کم لائن آف کنٹرول کو سرحد مان لینا. نمبر 2، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا. یہ سب خفیہ کیا جائے گا، عوام کو کانو کان خبر نہیں ہوگی. کئی سالوں بعد عوام کو حقیقت معلوم ہوگی کہ وی آر نو مور نیوکلیئر پاور. تیسرا اور سب سے اہم ٹاسک جو نواز حکومت کرے گی وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا. یہ سب اعلانیہ ہوگا جس پر سب سے زیادہ عوامی ری ایکشن آئے گا، مگر اس سے پہلے عوام کا مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا. یہ بھی 2 طرح سے کیا جائے گا. ایک تو تاجر برادری کو سامنے لایا جائے گا جو پاکستان اسرائیل کے تجارتی روابط کے فوائد بتائیں گے. دوسرا، مخصوص مذہبی رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ عوام کو بتائیں اسرائیل کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، اور یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ آخری زمانے میں یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا. جب یہ اللہ کی مرضی ہے تو ہم انسان اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب نہ تو یہ تمام کام شریف خاندان فی سبیل اللہ کرے گا، نہ ہی تاجر اور مذہبی رہنما، اور نہ ہی ہماری مقتدر حلقے. سب کو ان کا حصہ بقدر جسہ دیا جائے گا. عوام کو پیٹ بھر کر 2 وقت روٹی ملے گی. کچھ سڑکیں، موٹر ویز تعمیر ہوگی، نئی ملیں اور کارخانے لگیں گے، بجلی اور گیس کا مسئلہ حل کیا جائے گا، اور اس دوران امن و امان ہر صورت بہترین رکھا جائے گا. آسان الفاظ میں پاکستان کا پنجرہ پیتل سے سونے کا بنا دیا جائے گا. پاکستان کی آزادی اور خود مختاری مکمل سلب کر لی جائے گی. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو آخر شریف خاندان ہی کیوں؟ اس بات کا اعادہ تو حال ہی میں کئی امریکی منسٹر بھی کر چکے ہیں کہ اٹ از ایزی فار us ٹو ڈیل ود شریفس. اور پھر شریف خاندان سب سے کرپٹ، بیوقوف اور لالچی خاندان ہے. ان کو یہ لالی پاپ دیا گیا ہے کہ اگلے 20 سال اس خاندان کو پاکستان میں برسر اقتدار رکھا جائے گا. اس دوران ان کو لوٹ مار کی مکمل آزادی ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. زرداری بہت گھاک سیاستدان ہے. وہ اپنے بیٹے کو حقیقی بھٹو نہیں بنانا چاہتا. وہ جانتا ہے کہ یہ سب ایک ٹریپ ہے. جرنیل سب کچھ کر کرا کے بھی اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لیں گے، اس لیے وہ اس سب پر خاموش تو رہے گا مگر حصہ نہیں بنے گا. اس سلسلے میں پاکستان کی کئی سیاسی پارٹیوں کو پہلے ہی اعتماد میں لیا جا چکا ہے.
وہ اس سب پر خاموش رہیں گی یا پھر اپنی سیاست چمکانے کے لیے فرینڈلی فائر کرتے رہیں گے؟ میرے پاکستانیوں، یاد رکھیں یہ سب نواز حکومت کے پہلے 2 سال کے اندر اندر کیا جائے گا۔ واللہ عالم، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ یہ سب باتیں موجودہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کی گئیں۔ باقی ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ یہ تھی وہ تحریر جسے پڑھ کر اور سن کر محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ جو آج کل حالات ہیں، جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کچھ وہ اسی طرف جا رہا ہے جس کا اشارہ اس تحریر میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسی تحریر میں آخر میں یہ کہا گیا کہ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے، بے شک وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ان طاغوتی قوتوں نے اور ان کے اعلیٰ کاروں نے پہلے بھی بہت مرتبہ منصوبہ سازی کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا جائے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن وہ ہمیشہ فیل ہوئے ہیں، مٹی میں خاک میں ملے ہیں ان کے منصوبے، اور انشاءاللہ اس بار بھی ان کے سارے یہ منصوبے خاک میں ملیں گے۔ یہ تو تھی تحریر کی بات۔ آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس تحریر کے بارے میں۔ اور دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بہت پرانی ویڈیو ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنتے ہیں۔ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق، جو معاملہ نہ دارت سکون آشنا نہ باشد۔ اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے، اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے۔ کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے۔ اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامخواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تو حاصل ہو۔ سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر۔ اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست ہے، 100% درست ہے۔ ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ دے رہے۔ بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کون سی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں، اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا ہے اپنے فیٹ کو، کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو الٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کوئی سوال۔ لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورٹ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے۔ جی ہاں، کیا خوبصورت بات کہی کہ واقعی غلام در غلام ہیں، اور سجدوں میں ہم آج بھی پڑے ہیں ان طاغوتی قوتوں کے آگے، اور بس ہم نے سب کچھ انہی کو مان لیا ہے، اس لیے آج تک ہمارا یہ حال ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تاکہ ہم اویئر ہوں ان سارے منصوبوں کے، ان سب کے گندے منصوبوں کے، اور انشاءاللہ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ کریم ہمیں، ہمارے پاکستان کو، ہمارے ملک کو ان سب دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔